اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین. اما بعد، سامعین اکرام، جناب موسیٰ خدا سے ملنے چلے تھے. ماہ ذی-قعدہ کی پہلی تاریخ 30 دن کے لیے گئے. 10 دن اللہ نے یہ بڑھا دیا. یہ ایام معلومات ہیں، خدا سے ملاقات کرنے کے دن ہیں اور حاجیوں کے اجر و ثواب کو حاصل کرنے کے لیے. سال حج سے محروم تو یہ اعمال کرنا ہی ہے. ماہ ذی الحجہ کی پہلی رات سے 10ویں رات تک نماز مغرب اور عشاء کے درمیان 2 رکعت نافلہ ذی الحجہ کی نیت سے پڑھیں گے. دونوں رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ توحید قل هو اللہ پڑھیں گے اور 1 مرتبہ سورہ اعراف آیت نمبر 142 نمبر کی آیت پڑھیں گے، جو مفاتیم اور قرآن مجید میں ہے. اٹھا کے دیکھ کے وہ نماز پڑھ سکتے ہیں. شاد ہوتا ہے وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ. جو یہ نماز ادا کرے گا وہ حاجیوں کے اجر و ثواب کو پائے گا. عزیزان محترم، یہ دن ایام معلومات کے نام سے جانا پہچانا جاتا ہے اور یہ مہینہ محترم مہینہ ہے. جب یہ مہینہ آتا تھا تو صحابہ اور تابعین نیک لوگ، اچھے افراد عبادت کی بہترین اہتمام اور انتظام میں لگ جاتے تھے، اس لیے کہ حج کا موسم. اللہ اکبر. اس کے شروع کے دن میں ایام معلومات، جن کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا گیا ہے، بہت بافضیلت اور برکت والے یہ دن ہیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی زمانے میں بھی عمل خیر اور عبادت اتنا محبوب نہیں جتنا اس 10 دن میں ہے، پہلی ذی الحجہ سے 10 ذی الحجہ تک. جو حاجی حج کرتے ہیں، 10 ذی الحجہ بڑا اہم رہتا ہے. میدان منا کنکری مارنا، اس کے بعد قربانی، سر کے بال، بڑا اہتمام ہوتا ہے. 9 دن، پہلی سے 9 دن تک، عید کے دن نہیں، 9 دن تک روزہ رکھنا، جس کا ثواب تمام عمر کے روزے کے برابر ہے، پہلی ذی الحجہ سے 9 ذی الحجہ تک. دوسرا ہے کہ 2 رکعت نماز مغرب اور عشاء کے درمیان ہر رکعت ادا کرنے کے اس طریقے سے ہے کہ ہر رکعت میں الحمد کے بعد سورہ قل هو اللہ 1 مرتبہ اور آیت اعراف 142 نمبر کی آیت کو پڑھیں گے. جو یہ نماز پڑھے گا اسے حاجیوں کے اجر و ثواب اور ان کی عبادتوں میں اسے شامل کر دیا جائے گا. پہلی تاریخ سے عرفے کے عصر تک، یعنی عرفے کا دن ہے، میدان عرفات میں جب حاجی رہتے ہیں. الحج العرفہ، پورا حج عرفہ ہے. عرفہ کامیاب تو حج ہو گیا. عرفے سے پہلے اللہ نذر رحمت کربلا میں کرتا ہے، پھر اس کے بعد تفصیلات کا وقت نہیں ہے، دوسری چیز میں آئے گی تفصیلات. پہلی تاریخ سے عرفے تک عصر کے وقت تک روزانہ نماز صبح کے بعد اور مغرب سے پہلے دعائے شیخ توسی، جسے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت نقل کی ہے، بہت عظیم ہے اور اس میں مفاتح الجنان میں آپ پڑھ سکتے ہیں. اللہم هذه الایام التي فضلتها على الایام وشرفتها وقد بلغتها بمنك ورحمتك فأنزل علينا من بركاتك وأوث علينا فيها من نعماتك. اللهم إني أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تهدينا فيها على سبيل الهدى والعفاف والغنى والعمى فيما بما تحب وترضى. اللهم إني أسألك يا موضع كل شكوى، يا سامع كل نجوى،
يا شاهد كل ملائن يا عالم كل خفي أن تصلي على محمد وآل محمد، أن تكشف عنا فيها البلاء وتستجيب لنا فيها الدعاء وتقونا فيها وتعيننا توفقنا فيها لما تحب ربنا وترضى على ما افترضت علينا من طاعتك وطاعة رسولك وأهل ولايتك. اللهم إني أسألك يا أرحم الراحمين أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تهبى لنا فيها الرضا، إنك سميع الدعاء، ولا تحرمنا خير ما تنزل فيها من السماء وطهرنا من الذنوب يا علام الغيوب، أوجب لنا فيها دار الخلود. اللهم صل على محمد وآل محمد ولا تترك لنا فيها ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيتها، ولا غائبا إلا أديته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا سهلتها ويسرتها، إنك على كل شيء قدير. اللهم يا عالم الخفيات، يا راحم العبرات، يا مجيب الدعوات، يا رب العرضين السماوات، يا من تنشأ به عليه الأصوات، صل على محمد وآل محمد واجعل فيها من عتقائك وطلقائك من النار والفائزين بجنتك والناجين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآلہ الطاہرین. یہ دعا پڑھنا ہے. اس دعا کے بعد اس عشرے میں یعنی پہلی ذی الحج سے 10 ذی الحج تک جو یہ 5 دعائیں پڑھے گا جسے جبریل پروردگار کی طرف سے لے کے آئے تھے اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کے لیے تحفہ، یہ چوتھا عمل ہے. یہ 5 دعائیں ہیں جو جبریل لے کر آئے تھے اللہ کی طرف سے اور جناب عیسیٰ کے لیے بہترین تحفہ. اور وہ 5 دعائیں یہ ہیں کہ پہلی دعا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. دوسری دعا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له احدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. چوتھے نمبر کی اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. پانچویں حسبی اللہ کفا وسمع اللہ لمن دعا لیس وراء اللہ منتہا اشہد للہ بما دعا وانہ بریع ممن تبرع وعنا للہ الآخرة والعولا. اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان دعاؤں کو پڑھا اور جس کے لیے روایت ہے کہ اگر 100 مرتبہ یہ دعا پڑھے 10 دن میں 5 پڑھے گا 5 پڑھے گا تو 50 ہو جائے گی، لیکن اگر 10 پڑھے گا 10 مرتبہ پڑھے گا تو عظیم ترین ثواب ملے گا. اور اگر کوئی اس شخص کے دعا کو 10 مرتبہ پڑھے گا تو بھی اس کا بہترین اجر و ثواب ملے گا. علامہ مجلسی نے کہا کہ 100 مرتبہ پڑھو بہت مناسب ہے، بہت اجر و ثواب ہے. اس 10 دن میں ایک تحلیل ہے، ایک لا الہ الا اللہ کی تسبیح ہے جسے امیر المؤمنین نے بہت ثواب کے ساتھ نقل کیا ہے. فرمائے کہ روزانہ 10 مرتبہ یہ تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ کی تسبیح پڑھ لینا بہت بہتر ہے پہلی ذی الحج سے 10 ذی الحج حاجی کا حجر و ثواب اگر چاہتے ہیں. لا الہ الا اللہ عدد اللیالی والدہور لا الہ الا اللہ عدد الامواج البحور لا الہ الا اللہ رحمت خیر مما يجمعون لا إله إلا الله عدد الشوك والشجير لا إله إلا الله عدد الشعير والوبر لا إله إلا الله عدد الحجر والمدارك لا مدر لا إله إلا الله عدد لمح العيون لا إله إلا الله في الليل إذا أشخص
والصبح إذا تنفس لا إله إلا الله عدد الرياح في البرار والسحور لا إله إلا الله من اليوم إلى يوم ينفخ في الصور. صدق اللہ العلی العظیم. پھر پہلی تاریخ آتی ہے اور پہلی ذی الحج. یہ تو شب کے اعمال ہو گئے اور روزانہ کے اعمال ہو گئے، لیکن جب پہلی تاریخ آتی ہے، اور پہلی تاریخ عظیم ترین تاریخ، بہت عظیم ترین تاریخ ہے، اور یہ مبارک دن ہے. اس میں پہلا کام ہے روزہ رکھنا، کہ عالمین کی دو مثل بے نظیر عظیم الشان اور صاحب عصمت اور طہارت شخصیات حضرت علی بن ابی طالب اور دختر رسول اعظم سیدت نساء العالمین صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شادی کی مبارک سعید دن ہے. زوج النور بالنور، نور سے نور کا رشتہ ہے، اور اس کے بعد معراج پر بلایا، آسمان پر بلایا اور رشتہ قائم کیا. پہلا ہی یہ کائنات کا پہلا اور آخری رشتہ ہے جس کو اللہ نے آسمان پہ بنایا. یہ جوڑا اللہ نے کفر مقابل قرار دیا. تو عظیم ترین دن ہے. پہلی ذی الحج کا روزہ ہے جس کا ثواب 80 مہینوں کے روزے کے برابر ہے. 80 منتھ روزے کے برابر ہے. اور چونکہ ولادت جناب سیدہ امیر المؤمنین کے عقد اور شادی کا دن ہے، لہذا 4 رکعت نماز جناب سیدہ فاطمہ زہرا کے نام پہ پڑھنا ہے، جس طرح سے امیر المؤمنین کی عرفات میں پڑھی جاتی ہے. 4 رکعت 2 کر کے الحمد کے بعد 50 مرتبہ سورہ قل هو اللہ ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے. نماز ختم ہو جانے کے بعد تسبیح فاطمہ زہرا پڑھیں، اور اس کے بعد ایک دعا ہے جناب فاطمہ زہرا سے دعا مانگنے کے لیے. سبحان ذی العزت الشامخۃ المنیف، سبحان ذی الجلال والبازخ العظیم، سبحان ذی الملک الفاخرۃ القدیم، سبحان من یرا آثرۃ النملۃ فی صفا، سبحان من یرا وقع الطیر فی الہواء، سبحان من ہوا ہاکذا ولا ہاکذا غیرک. بہت عظیم دعا ہے. پھر اس کے بعد ایک عمل ہے پہلی ذی الحج کے. تیسرا عمل یہ ہے کہ زوال سے آدھا گھنٹہ پہلے، جب سورج جو ہے نصف النہار ہو اور ظہر کا وقت آئے، اس سے آدھا گھنٹہ پہلے 2 رکعت نماز ادا کرے. ہر رکعت میں الحمد کے بعد آیت الکرسی 1 مرتبہ، سورہ انا انزلنا 10 مرتبہ پڑھے. اور بہت زیادہ فضائل ہیں اس کے، اسے ادا کرنا چاہیے. چوتھا عمل پہلی ذی الحج کے، اگر کوئی شخص ظالم کا خوف رکھتا، آج ہر طریقے کا ظلم ہے، انسان کو اپنے آپ کو سیکور کرنا چاہتا ہے، اپنے آپ کی حفاظت کرنا چاہتا ہے، چاہے وہ بیماری سے یا انسانوں کے ظلم سے یا جنوں یا اور کسی طریقے کا ظلم اگر انسان کو گھیرے، اسے ڈر ہو، تو آج یہ پہلی ذی الحج کو بار بار یہ پڑھے، حسبی 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 من سوال علم کا بحالی. بس اتنا جملہ ہے، حسبی حسبی من سوال علم کا بحالی. بار بار اسے سنیں کہ تیرے لیے میرے حالات کا جاننا سوال کرنے سے کافی ہے، تو میرے حالات کو مجھ سے بہتر جانتا ہے. پروردگار اسے ظالموں کے شر سے محفوظ رکھے گا. یاد رکھو کہ یہ جناب ابراہیم کے ولادت کے بھی دن ہے، اور جناب امیر المؤمنین اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے شادی کا بھی دن ہے. تو یہ عظیم ترین دن ہے. اس دن ہم ہر طریقے کے جشن منائیں، خوشی منائیں، عبادت کریں، پروردگار کو یاد کریں، اور ہر طریقے کے عبادتوں میں اپنے تمام مرحومین، اپنے زندہ اور تمام لوگوں کو اچھی طرح سے یاد کریں. یقیناً جو ہے وہ عظیم عبادت ہے. اس کے بعد آپ حضرات کی خدمت میں گزارش ہے کہ یقیناً یہ ماہ ذی الحج بہت عظیم ترین ہے. 40 دن کا بہت اہم رول ہے. پہلی، میں بار بار کہہ رہا ہوں، پہلی ذیقات کو جناب موسیٰ چلے تھے خدا سے ملنے کے لیے. اللہ نے 10 دن اور بڑھا دیا، 40 دن کر دیا. یہ 40 دن بہت اہمیت ہے. اگر انسان اپنے تمام معاملات کو بارگاہ رب العزت میں رکھے اور صحیح معنوں میں خداوند عالم کو اپنا محبوب رکھے تو ملاقات، اور رضا الہی کے لیے رکھے تو ملاقات ہو. اس میں کرنا کیا ہے کہ اپنے پیٹ کو حرام چیزوں سے محفوظ رکھنا ہے، شکوک سے، جس میں شک ہو کہ نجس ہے، پاک ہے، کس نے بنایا، کیا بنایا، ان تمام چیزوں سے پاک رکھنا. غصبی چیزوں سے، چوری کے مال سے، ہر چیز سے نجس اور
غذا سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے کہ حرام نہ دیکھے، اور اپنے کانوں کو محفوظ رکھے کہ حرام نہ سنے، غیبت، بہتان، الزامات اور بہت سی گالی گلوچ، اور خاص طریقے سے اپنے کان کی حفاظت کرے کہ برائی کسی کی نہ سنے۔ زبان، کان، پیٹ، اس کی حفاظت کرے اور آنکھوں کی حفاظت کرے کہ حرام نہ دیکھے۔ یہی 40 دن تھے کہ جب جناب موسیٰ علیہ السلام خدا کے مہمان بنے، اور خدا نے ان کی بڑی عزت کی، اور خداوند عالم نے کہا کہ ہم مہمانوں جو ہمارے لیے دوستی کرتا ہے، ہمارے لیے دشمنی کرتا ہے، وہی ہمارے عمل ہیں، اور یہ سارے عمل کو اللہ نے پسند کیا اور اسے بہترین اجر و ثواب کا ذریعہ قرار دیا۔ لہٰذا اب یہ 40 دن میں مسلسل کہہ رہا ہوں، 40 دن میں جو بھی کام کرتے ہیں، جو بھی اچھائی کرتے ہیں، اسے اپنے امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کو ہدیہ کریں۔ اس میں کرنا کیا ہے؟ یہ 40 دن اگر امام زمان سے ملنا ہے، یا ان کے جو ہے وہ اپنے اعمال کو پیش کرنا ہے، خدا کی رضا کا ذریعہ ہے، تو اس 40 دن میں ابھی 10 دن بچے ہیں، تب بھی سورہ فجر کی تلاوت کرنا ہے، سورہ فتح کی تلاوت کرنا ہے، سورہ محمد کی اور سورہ طٰہٰ کی تلاوت کرنا ہے جب بھی موقع مل جائے۔ زیارت جامعہ کبیرہ صغیرہ کم از کم 10 دن میں 1 مرتبہ تو ہو ہی جائے، اور ہر دن 1000 مرتبہ لا الہ الا اللہ 1000 مرتبہ، اور صلوات جو ہے وہ 350 مرتبہ ہر دن ہے، یا بصیرو 303 مرتبہ ہے، اور اس کے بعد آیت ہے رب ادخلنی مدخل صدق واخرج مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ یہ آیت ہمیں 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور زیارت وارثہ، حدیث قصہ اور استغفار یعنی توبہ 100 مرتبہ کہنا ہے، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، زیارت عاشوراء، قرآن مجید کی تلاوت، ان سب کو ہمیں انجام دینا ہے 40 دن میں خداوند عالم سے ملاقات کرنے کے لیے۔ آخر میں ذخیرہ آخرت، اپنے لیے آخرت کے لیے پونجی، اور اس دنیا میں اپنے لیے امن، سکون، اطمینان، شفا، برکت کے لیے زیارت، دعا، ختم اذکار، اپنے مرحومین کے لیے، زندوں کے لیے ذخیرہ آخرت کرنا چاہیں، امام زمان کی سلامتی ظہور کے لیے اجتماعی دعا کرنا چاہیں، اپنی نیابت میں مقام مقدسہ کی زیارت کرنا چاہیں، قرآن مجید کی تلاوت یا اور بھی ختم قرآن، درس قرآن، پیغام محافل، مجلسیں اور دروس اور معرفت کے پیغامات اپنے مرحومین کے لیے ہدیہ تحفہ دینا چاہتے ہیں، تو اس چینل سے انشاءاللہ رابطہ رکھیں، اور یقیناً تمام مرحومین کے لیے، زندوں کے لیے کار خیر ہوتا رہتا ہے، اور اس میں لوگ حصہ لیتے ہیں، اور یقیناً آپ بھی متوجہ ہوں کہ اپنے لیے اور اپنے مرحومین کے لیے، اپنی اعلیٰ اولاد کے لیے، اچھائیوں کے لیے اس چینل کے لیے رابطہ رکھیں۔ انشاءاللہ اس سے جو ہے مقام مقدسہ پہ بھی زیارتیں ہوتی ہیں، کرائی جاتی ہیں، اور مرحومین کے لیے دعائیں کرائی جاتی ہیں، ان کے اعمال باقیہ، ان کے واجبات کو ادا کیا جاتا ہے، ان کے مستحبات کو، حقوق الناس، حقوق العباد دونوں ضروری ہے مرحومین کے لیے، زندوں کے لیے، اولاد کے لیے، اپنے نیک اعمال کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ توجہ کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ روزانہ یہ نماز پڑھنا ہے، دعا کرنا ہے، اور بار بار روزانہ یہ سن کے اپنے تسلی اور ہمارے لیے دعا کریے، اپنے لیے دعا کریے۔ خدا آپ حضرات کو سلامت رکھے، آباد و شاد رکھے۔ اس سال حج سے ہم لوگ سب محروم رہ گئے، 20 سال کے بعد پہلی مرتبہ دعا کریں کہ اللہ اس اعمال کے ذریعے حج کا ثواب دے اور نسلوں کو بھی آباد و شاد رکھے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم عجل لولیک الفرج۔